آج ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ خود دیکھ لینا، مرتے دم تک دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا اللہ کی لاڈلی تسبیح کا ایک ایسا خاص عمل لے کے آیا ہوں جس کے پڑھتے ہی فوری طور پہ آپ کو اللہ کی غیبی مدد نازل ہو جائے گی۔ 3 منٹ بعد آپ معجزہ دیکھو گے۔ وہ تمام آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام اس سے پہلے رک چکے تھے، بندش کا شکار ہو چکے تھے، رکاوٹ کا شکار ہو چکے تھے، آج کی اس اللہ کی لاڈلی تسبیح کو 33 بار ہاتھ پہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ سارے کام جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کے اس عمل کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے کہ کاش 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لیتے اور غیبی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ اگر آپ نے ماہ سفر کے مہینے کو غفلت اور کوتاہی میں گزارا اور ماہ ربیع الاول کے پہلے 7 دنوں کو اگر آپ نے نظر انداز کیا تو خدا را کر کے 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ کی لاڈلی تسبیح کا، اس کو خدا را کر کے آپ نظر انداز نہ کریں۔ فوری طور پہ تمام کام کاج چھوڑ کے، دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کے آپ اس عمل کو کر لیں۔ گزارنے کو تو زندگی بھی آپ گزار لیں گے، آج کا دن بھی گزر جائے گا، لیکن اگر آج کا دن غفلت اور کوتاہی میں گزرا تو پورا سال آپ اپنے ہاتھ ملتے رہیں گے، پچھتاتے رہیں گے، رونا آپ کا مقدر بن جائے گا، آپ بدنصیب اور بدبخت بن جائیں گے۔ اگر آپ آج دن تک کسی بھی وظیفے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، آج دن تک اللہ کے لاڈلا نہیں بن سکے، آج دن تک اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تو آج اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف اور صرف 33 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ اور اپنے من پسند کے مطابق اپنا تقدیر اور نصیب کو لکھوا لو۔ آج من پسند تقدیر اور نصیب کے انتخاب کا دن ہے۔ آج 8 ربیع الاول دوسرا جمعۃ المبارک کوئی چھوٹا جمعہ نہیں ہے، آج کا دن بڑا دن ہے، آج کا جمعہ بڑا جمعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب جو غربت اور تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ گئے ہیں، آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، آپ کے گھر نہیں آتے، آپ سے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، تو آج اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق 33 بار پڑھ لو۔ مختصر عمل ہے، انشاءاللہ وہ تمام رشتہ دار عزیز و اقارب، آپ کے اپنے، آپ کے خاندان والے آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا آپ نے ایک دن کا کیا عمل کیا، ایسا آپ نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے دن دگنی رات چگنی اللہ پاک نے آپ کو ترقی عطا فرما دی، ایسا آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ آپ کی اولاد تک مالدار اور غنی ہو گئی، ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ آپ کے تقدیر اور نصیب کے ستاروں کو اللہ پاک نے بلند کر دیا۔ اس لیے میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے درد دل رکھتا ہوں، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، تمام دوستوں سے، خدا را کر کے آج کا دن جو ہے بڑا دن ہے، آج کے اس قیمتی عمل سے اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس مختصر عمل کو جو کچھ سیکنڈ کا عمل ہے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی اجڑی زندگی میں بہار آ جائے گی، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، تو یہ بہار کا مہینہ ہے۔ جس شخص کی زندگی میں خزاں ہے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے یا قرض کی وجہ سے، تو وہ اس خزاں کو ختم کر سکتے ہیں۔
ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے اس عمل کو اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں ایک ایسی بہار کا آغاز ہو جائے گا، نہ ختم ہونے والی بہار آ جائے گی، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ ہاتھ پھیلانا ہوگا، قرض سے آزاد زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا اس عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ عمل سیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں تو مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ پہ اللہ کی خاص مدد نازل ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں آپ کو کوئی انٹرپٹ نہ کرے۔ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں باوضو مسلح پہ بیٹھ کے، جہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے اور آپ کسی سے بات نہ کریں۔ کوئی ایک ایسا وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہے، نماز جمعہ کے فوراً بعد اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، نماز مغرب، نماز عشاء، رات سونے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فلاں ہی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، جس بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، صرف بوضو ہونا شرط ہے۔ اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کسی سے بات نہ کریں اور آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ جو ہدایات ہیں، یہ جو شرائط ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ رازداری بھی ضروری ہے۔ آپ نے اس عمل کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ دوسرا، آپ نے خاموشی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تیسرا، بوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ چوتھا، آپ نے شروع سے آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کرنے سے یکسوئی اور تسلسل آتا ہے۔ جب یکسوئی اور تسلسل آپ کے اس عمل میں آ گئی تو قبولیت بھی بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی دعا میں، کسی بھی وظیفے میں، کسی بھی عمل میں آغاز اور آخر تک آپ نے آغاز میں بھی اور آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے آپ کو۔ میں اسی درود ابراہیمی کو آپ کو تجویز کرتا رہتا ہوں اور کروں گا۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یعنی کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ آج کے اس خاص وظیفے کا ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اپنے دل اور دماغ میں، یعنی بوضو مسلح پہ بیٹھ کے تنہائی والی جگہ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، ایک دفعہ اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے، یعنی کہ اب ہر ایک انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، اپنی لاچارگی ہوتی ہے، اپنی بے بسی ہوتی ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نیک اور صالح اولاد کی نیت کر لے۔ شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت خاص کر لے۔ جو ذاتی گھر سے بے گھر ہے، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتا ہے، وسیلے اور اسباب پیدا کروانا چاہتا ہے، اس کی نیت کر لے۔ جو بے روزگار ہے، من پسند روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی نیت کر لے۔ جو کاروبار میں برکت چاہتا ہے، دن دگنی رات چگنی، وہ کاروبار میں برکت کی نیت کر لے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں رزق کی تنگی سے دوچار ہیں، وہ رزق کی تنگی کو ختم کروا کے رزق کی برکت کی نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے رزق کی برکت کی نیت کرتی ہوں تو میرے رزق کی برکت کو اتنا وسیع کر دے کہ 7 نسلوں تک میرے رزق کی برکت چلی جائے، اتنی وسیع کر دے۔ یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، کسی بیماری میں آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بیماری سے صحت کی نیت کر لیں۔ اور گھر میں ناچاکی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہے خدا نخواستہ خامد بیوی کے درمیان، تو بیوی جو متاثر ہے خامد کے حق میں محبت کی، نہ ختم ہونے والی محبت پیدا کروانے کی نیت کر لے۔ یعنی جو بھی مسئلہ ہے، اور جو خاص طور پہ جو میری بیٹیاں بہنیں ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، اور جو میرے بیٹے ہیں، بھائی حضرات ہیں، من پسند رشتہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کو سبیلے اور اسباب پیدا ہو جائیں من پسند رشتے کے اعتبار سے، تو وہ باقاعدہ اس کی نیت کر لے۔ الغرض جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے آپ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین
الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین چار بار ہو گیا۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین کو 4 مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ نے کس مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کی تمام حاجات کی پوری ہونے کی نیت کر کے الحمدللہ رب العالمین کے ہاتھ کی تسبیح پہ پڑھنا چاہیں، یا اگر ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 11 سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، مقدار اور ترتیب جو بتائی جائے اس کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ 11 سے نہ کم نہ 11 سے زیادہ الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھتے جائیں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ 11 ناممکن حاجات کو بھی اللہ کے سامنے، آج 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے سے جب آغاز کر کے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی غیبی مدد آپ پہ نازل ہوگی، غیبی اسباب اور وسیلے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ جس مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو عمل خاص ہے وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح جو عرش پہ موجود ہے، یہ کلمات عرش پہ لٹکے ہیں، عرش پہ موجود ہیں، اور جب کوئی شخص 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 33 بار بتائے گئے طریقے کے مطابق اس اللہ کی لاڈلی تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ کی غیبی مدد اس کے حق میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تسبیح باقاعدہ اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے یہ آزاری کرتی ہے، یہ سفارش کرتی ہے، یا اللہ میرے پڑھنے والے کے حق میں قبولیت فرما، جو بھی وہ حاجت رکھتا ہے یا رکھتی ہے، جو بھی وہ مقصد رکھتا ہے رکھتی ہے، یا اللہ اس مقصد کو پورا فرما دے۔ یعنی کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے، اس پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی میں نے 3 دفعہ پڑھا۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنی ہے؟ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگے، جس طرح آپ ریلیکس محسوس کریں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ 33 سے مراد ہے کہ 33 سے نہ زیادہ نہ 33 سے کم، یعنی کہ آپ نے تعداد کو بالکل مرسوع خاطر رکھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور باقاعدہ عرش پہ موجود ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے والے کے حق میں 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن سفارش کرتے ہیں۔ جو بھی مقصد، جو بھی حاجت رکھ کے پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک اس شخص کے لیے غیبی مدد کا فیصلہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھ لیں، اور فوری طور پہ آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے آج کا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا اور آخری عمل جو آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اس کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اس عمل کو اگر آپ نے نہیں کیا تو آج کا یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے، آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے 3 ناموں کو آپ نے ملا کے ایک شمار کر کے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں؟
یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ مقدار جو ہے وہ روحانی عمل ہے، اللہ والوں کا خاص بتلایا وہ عمل ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے تمام مقاصد کو پورا کروانے کی نیت سے بڑی حاجت کو پورا کروانے کی نیت سے، ناممکن حاجت بھی ہے اس کو پورا کروانے کی نیت سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے اس کو توجہ فرمائیے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے ان 3 ناموں کو ایک شمار کر کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھتے پڑھتے 11 ناممکن حاجات بھی اللہ سے آپ آج ممکن کروا سکتے ہیں، 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کی برکت سے اور اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کی فضیلت اور برکت سے۔ جب آپ 11 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیں، فوری طور پہ آخر میں آپ نے یعنی کہ جو درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں ایک دفعہ پھر پڑھ کے آپ 3 کلمات یا رحمانو، آپ یا رحمانو کو 3 دفعہ پڑھیں، پھر یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔